अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात यानी पाकिस्तान की वसातत से सिलसिला जारी है। और बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक एक जुज़वी मुआहदे पर इस वक्त गौर कर रहे हैं, जिसका इब्तदाई फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ मामलात हैं, जैसे ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत या फिर आबना हुर्मुज़, ये हल तलब रहेंगे। और जो फ्रेमवर्क है मुजवज़ा, जिसके बारे में अमेरिका से खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तरफ इशारा किया है, एक जामे अमन मुआहदे की बजाय एक कलील मुद्दती मफाहमती यादाश्त पर मबनी है, जो दोनों फरीकों के दरमियान गहरे इख्तलाफात को ज़ाहिर करता है। ये मंसूबा इस बात का भी इशारा है कि सिर्फ एक अबूरी इकदाम होगा और एक जुज़वी मुआहदा है। आबना हुर्मुज़ को खोलने का बायस भी बन सकता है। अभी बहरहाल इस वक्त यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने यह भी कहा है कि मुजवज़ा फ्रेमवर्क तीन मराहल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा होगा। दूसरे मरहले में आबना हुर्मुज़ के बहरान को हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक 30 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत शुरू की जाएगी, जिसमें एक वसीतर मुआहदे और जामे जो जितने भी मामलात हैं मुतनाज़ उन पर बातचीत की जाएगी। अ, जो ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं बकाई साहब, उन्होंने अलबत्ता इनकार किया है कि इस वक्त अभी भी अमेरिका के साथ कोई डील नहीं हो रही है। अब कत नज़र इसके पस पर्दा यकीनन जो राब्ते हैं वो जारी हैं, लेकिन बुनियादी चंद बातें हैं कि बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इस तरह अ, ये इशारे दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बिलवास्ता जो ताल्लुक रवाबित हैं वो जारी हैं, और आइंदा हफ्ते बाकायदा बातचीत भी हो सकती है। दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ट्रंप को ये मुमकिन मुज़ाकरात के वो इशारे कर रहे हैं। एक तो ये कि ईरानी मुज़ाहमत अ, और ईरानी पूरी कौम की यकजहती, कौमी खुद मुख्तारी के मामलात पर समझौता करने से इनकार, और ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक हैं, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इनका ईरान पर अमरीकी हमलों के एक नए दौर की मुखालफत करना। अब रहबर इनकलाब इस्लामी के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने एक प्रेस गुफ्तगू में अलमैदान एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाकाई ममालिक को अपनी सलामती खुद यकीनी बनानी चाहिए, और तमाम गैर मुल्की अफवाज खा अमरीकी हों या यूरोपी खत्े से उनको निकल जाना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि हम अपनी सलामती खुद यकीनी बना सकते हैं, एक इलाकाई सलामती काउंसिल कायम करना चाहते हैं। ये एक अहम बात है। पहली मरतबा ईरान की तरफ से इस किस्म की बात आई है कि हम एक इलाकाई सलामती काउंसिल कायम करना चाहते हैं। इसमें बड़े ममालिक इस खत्े में मौजूद हैं, जैसे इराक, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब, और हम मुश्तरका तौर पर अपने सलामती का बंदोबस्त कर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी का। और मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका को इस बहरान से बच निकलने की इजाज़त नहीं देगा, जिसे वो बहरान जिसे अमेरिका ने खुद पैदा किया। और वैसे भी नुकसानात की अदायगी के बगैर ईरान इस मामले से पीछे नहीं हटेगा। ना ही डोनाल्ड ट्रंप को ये इजाज़त देगा कि वो आबना हुर्मुज़ के लिए एक गैर हकीकी मंसूबा पेश करे और फिर मैदान से निकल जाए। ये उस अमर का इरादा है जो कि बार बार मुख्तलिफ ईरानी रहनुमाओं की तरफ से आया कि हम अ, अपने कौमी मामलात जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, और आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी और ईरान का इख्तियार, इस पे समझौता नहीं करेंगे। इसी दौरान सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मुल्क पर मुसल्लत की गई जंग और दुश्मन के मुआशी दबाव का हवाला देते हुए आवाम की सलाहियतों पर इन्हिसार करने वाले हुकूमती नुक्ते नज़र पर जोर दिया है। यानी उन्होंने एक बार फिर इस अमर का अदा किया कि आवाम साथ हैं तो फिर हुकूमत को डरने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो अवाम पर भरोसा करते हुए और उनके साथ मिलकर दुश्मनों के मुकाबिल खड़े हों,
یا پھر دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اور ایرانی قوم اور حکومت کا انتخاب یقیناً کھڑے ہونا، مزاحمت کرنا اور قومی وقار کو برقرار رکھنا ہے۔ تو بڑی غیر معمولی، ایک غیر متزلزل بات کی مسعود پیزشکیان یعنی ایرانی صدر نے، اور انہوں نے اپنے ملک کو معاشی چیلنجز اور جو اس وقت دفاعی چیلنجز ہیں ان کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیں حقیقت پسندی کے ساتھ ملک کی صلاحیتوں اور وسائل کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہوگا، اور ساتھ بھی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ غیر ملکی دباؤ اور حد سے تجاوز کرنے والے مطالبات ایرانی قوم کے عزم کو متاثر نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ایرانی صدر نے آ، بدھ کی شام ہی ایرانی آ، فرانس کے صدر مانوئل مکران سے بات کی، اور بنیادی طور پہ ظاہر ہے جو ان کے سیکیورٹی معاملات ہیں اور آبنائے ہرمز کے ارد گرد کی صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کیا۔ فرانس آ، کی خیر سگالی ایران کے لیے اور مذاکراتی عمل کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جو اہم بات مسعود پزشکیان نے کی وہ یہ کہ واشنگٹن کے بارے میں عدم اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایران 2 بار مذاکرات کی میز پر آیا لیکن مذاکرات کے دوران ہی فوجی حملوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کچھ ایسا کہ جیسے تہران ایران کی پیٹھ میں امریکہ نے خنجر گھونپ دیا مذاکرات کی آڑ میں۔ اور ساتھ میں آ، ایرانی صدر نے اب فرانسیسی صدر کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہازوں کی ضبطی کے ذریعے اس آبی گزرگاہ میں عدم تحفظ پیدا کر رہا ہے جو عالمی قوانین اور تجارت کی خلاف ورزی ہے۔ اب پزشکیان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف ایران کی طرف سے کسی فوجی کارروائی کی بھی تردید کی، اور جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ایران کی طرف سے بالکل انکار ہوا کہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا متحدہ عرب امارات میں۔ اسی طرح آج بھی جنوبی کوریا کے ایک جہاز پر حملہ ہوا، لیکن ایران کی وزارت خارجہ نے اور اسلامی پاسداران نے اس کی تردید کی ہے کہ اس حملے کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بار بار ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں، بار بار وہ مثبت اشارے کیوں دے رہے ہیں؟ ایک طرف تو ان کے اوپر بہت زیادہ اقتصادی پریشر ہے، کوئی تازہ ترین کوئی سروے ہوا ہے اور اس میں تو کوئی 90% کے قریب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ظاہر ہے جہاز رانی بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے، انشورنس کمپنیوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور آبنائے ہرمز سے عملاً جہازوں کی آمد و رفت بند ہے۔ اس سے ایک اور بڑی وجہ کہ کیوں ایران کے خلاف ایک حملوں کا نیا سلسلہ شروع نہیں ہوا، کیوں امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم معطل کر دیا جس کا بنیادی مقصد تھا کہ جتنے بھی آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہاز ہیں انہیں امریکی بحری طاقت کی مدد سے اس علاقے سے گزارا جائے، کیوں محض ایک دن کے بعد ہی اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ آپریشن ایپک فیوری بھی وقتی طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بڑی چیمیں گوئیاں ہوتی رہی، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ سعودی عرب اور کویت نے ٹرمپ کے جو پروجیکٹ فریڈم آپریشن کے لیے اصل میں اپنے فضائی علاقے اور فوجی اڈوں تک رسائی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان اس انکار کی وجہ سے ٹرمپ کو آپریشن تقریباً 36 سے 50 گھنٹوں کے بعد ہی، یعنی تقریباً 1.5 دن تک وہ چلا، اس کے بعد روکنا پڑا۔ صرف 2 امریکی جہاز کامیابی سے گزر سکے تھے، اور تمام تر امریکی دعووں کے باوجود۔ اب پروجیکٹ فریڈم ایک محدود بحری اور فضائی آپریشن تھا، نہ کہ ایران پر مکمل حملہ، اور بہرحال اس پہ بھی عمل درآمد مکمل طور پہ رک گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس سے سعودی قیادت صلاح مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہو گئی تھی۔ سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس اور اپنے فضائی علاقے کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کیا، کویت نے بھی اپنے اڈوں اور فضائی علاقے کی رسائی بند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی قطر اور عمان بھی اس اعلان سے حیران تھے جو امریکہ نے کیا تھا کہ ہم پروجیکٹ فریڈم
पे آمد درآمد شروع کر رہے ہیں. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ براہ راست بات چیت کی، وہ بھی نہیں ہو سکی. اور اسی لیے لگتا یہ ہے کہ ایک طرف مقامی طور پہ داخل امریکہ کے اندر سے پریشر ہے، دوسرا پھر اپنے اتحادیوں کا پریشر. وہ اتحادی جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں، انہیں اتحادیوں نے اب اڈے دینے سے یا رسائی دینے سے انکار کر دیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں گزشتہ 10-12 ہفتوں کے دوران اقتصادی طور پہ بڑے نقصانات اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے خلیجی ممالک بری طرح متاثر ہے، بلکہ متحدہ عرب امارات نے تو ایک کمیشن بھی اب تشکیل دے دیا ہے ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصانات کا ایک جائزہ اندازہ لگانے کے لیے. اور اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً متحدہ عرب امارات کے اندر نقصان کافی ہوا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ بڑا شدید قسم کا سینسرشپ ہے، لہٰذا بہت زیادہ خبریں باہر نہیں آ سکی. کیونکہ وہاں تو یہ بھی قانون بنایا گیا تھا کہ جو بھی ڈرون حملوں یا راکٹ حملوں سے ہونے والے نقصانات کی بھی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو اس کو 3 سے 6 مہینے کی سزا اور مالی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تمام تر صورتحال امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک بنی. یعنی اپنے ہی اتحادی جو ہیں انہوں نے منہ موڑ لیا، اور بنیادی طور پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے، اور یہ ممالک اب امریکہ کا اور اسرائیل کا ایران کے خلاف جنگ میں مزید ساتھ نہیں دیں گے. تو بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ سخت اقتصادی صورتحال نے خلیجی ممالک، خاص طور پہ کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب کو مجبور کیا کہ امریکہ کو ایران پر نئے حملوں کے لیے فضائی اور بری ایکسس یا رسائی دینے سے انکار کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اب بڑی شدید مخالفت کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ ایک باعزت فرار کا رستہ تلاش کر رہے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت میں. جبکہ دوسری طرف ایران کا غالباً یہ خیال ہے کہ وقت اس کے ساتھ ہے، کارڈ اس کے پاس ہیں، لہٰذا اس کو کوئی جلدی نہیں ہے اس قسم کے ڈیل کی جس کا فائدہ صرف امریکہ کو ہو. کیونکہ اب شروع سے ہی خاص طور پہ اسلامی پاسداران اور جو بالکل سخت گیر مزاج کے ایرانی رہنما، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ایران پر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی ہے، اس کا بدلہ وہ ضرور لیں گے. اور ایک بدلہ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس انداز میں اس تنازع کو آگے بڑھایا جائے کہ اس سے تیل کی قیمتیں بڑھیں، اور تیل کی قیمتوں میں اگر $1 کا بھی اضافہ ہوتا ہے فی بیرل تو اس کا براہ راست اثر امریکی مارکیٹ پر بھی ہوتا ہے. اور یہی بات ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اب پریشان کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ.